نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، بفدار کرم حضور غزالی السلام، حضور سیدی و سندی و مرشدی، حضور سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی، حضور سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی، حضور سید ارشد سید شاہ صاحب کاظمی، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، تمامی عمر تشریف رکھیں اب بلا تاخیر اسٹینڈ لے رہے یار بلا تاخیر آج اس پروگرام کو ہم محمد ان کو اور جتنے مکہ مدینہ میں نماز کا مسئلہ ختم دیر کی زمین والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله
وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله وكتاب مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وإن الله تعالى عز وجل قال في شأن حبيبه مخبرا وآميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد المصطفى منبذ العطاء وبحر الوفاء بديع الجمال وبحر الشفاء سيدنا أبي الزهراء وآله وبارك وسلم. وصلى الله على الحليم الشامي میرے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بالخصوص قلب کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کے بیچ میں برکت نازل ہوں. ہر شکر جب یہاں پر آیا اور اس نے اس منظر کو دیکھا، اس کا دل ٹھنڈا ہوا، آنکھیں خوش ہوئی اور رحمان ہوئی. رب کی رحمت نازل ہوں. میں نے تھوڑی دیر پنکھے بند کر پنکھے کرے تو دیکھ بات ٹھیک چل رہی ہے مناسب. میرے ساتھیوں میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم کا میرا ذکر اپنایا جا رہا ہے. ربیع الاول سے جو مہینہ آتا ہے جو بس میلاد مصطفیٰ سے کے چرچے شروع ہو جاتے ہیں. اور اے لوگوں، گھر گھر میں کوچہ کوچہ میں آقا کا میلاد، آقا کا ذکر لوگ مناتے ہیں اور کرتے ہیں. کوئی کسی انداز میں اپنے نبی کو یاد کرتا ہے، کوئی کسی انداز میں یاد کرتا ہے. اصل بات یہ ہے لوگوں کی اپنی طبیعتیں، اپنی ضرورتیں، اپنی حاجات، اپنا محبت کرنے کا طریقہ، ہر شخص اپنے اپنے طریقے سے یاد کرتا ہے. میرے آقا حضور علیہ السلام ایسی ذات اقدس ہے کہ ہر مومن کا سوچنے کا زاویہ مختلف ہوتا ہے. میرے بھائیوں، ایک شخص ہے باپ اس سے محبت کرتا ہے بیٹے ہونے کے ناطے سے کہ وہ اس کا بیٹا ہے، اور اس کا بیٹا محبت کرتا ہے کہ میرا باپ ہے. بہن محبت کرتی ہے کہ میرا بھائی ہے، اور بیوی محبت کرتی ہے کہ میرا شوہر ہے. پیارے بھائیوں، چچا محبت کرتا ہے کہ میرا بھتیجا ہے، اور بھتیجا محبت کرتا ہے کہ میرا چچا ہے. بھانجا محبت کرتا ہے کہ میرا ماموں ہے، اور ماموں محبت کرتا ہے کہ میرا بھانجا ہے. ہر ایک شخص کے اپنے اپنے زاویے ہوتے ہیں. میرے آقا حضور علیہ السلام کی محبت کا زاویہ ہر مومن کے ساتھ اس کی اپنی ضرورت کے مطابق ہو جاتا ہے. اور بہترین ہے وہ شخص جو کہ میرے آقا سے محبت اس طرح کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بس آپ سے محبت کرتا ہوں، حضور میں نہیں جانتا کہ میں کیوں کرتا ہوں. میرے ساتھیوں، میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلم تشریف لائے. دنیا اور آخرت میں میرے آقا کی
آمد ہوئی، اس سے پہلے میرے آقا کی نور پاک کی تخلیق ہوئی۔ جب ہم آج کل کی دنیا کو دیکھتے ہیں تو صحیح عرض کرتا ہوں، آج کل تقریباً ہر یونیورسٹی میں، ہر بڑے ادارے میں اور بعض چھوٹے اداروں کے اندر بھی ایسے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرتے ہیں۔ لاہور میں، اسلام آباد میں، کراچی، فیصل آباد اور ملتان میں یہ وبا بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ ذرا سا انہوں نے پڑھا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ہماری فکر اور ہماری سوچ بتلاتی ہے، اور ہمیں ہمارا علم بتلاتا ہے کہ یہ کائنات ہمیشہ سے ہے، بس جو خود بخود بن گئی، اور اس کے بننے میں کسی کی کوئی مداخلت نہیں ہے۔ ان سے جب پوچھا جائے کہ کیسے بنی تو کہتے ہیں بس بگ بینگ ہوا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور یہ کس چیز سے ہوا؟ کہتے ہیں بس ایک نوری نقطہ تھا، اس سے ہو گیا۔ میرے بھائی ہم نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ بگ بینگ کے پیچھے کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں یہ ہمیں پتہ نہیں۔ تو پہلے بھائی ہم یہ کہتے ہیں کہ جسے تم کہتے ہو کہ بگ بینگ ہوا، بڑا دھماکہ ہوا اور ایک نوری نقطے سے ہوا، یہ تصور اسلام میں دوسرے انداز پر موجود ہے کہ ایک نوری محمدی کا ظہور ہوا، اور اسی نوری نقطے سے اسی ذات اقدس سے ساری کائنات بنتی چلی گئی۔ تم اس بگ بینگ کے پیچھے جھانک کر نہیں دیکھ سکتے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگوں، تمہاری رسائی صرف یہیں تک ہے، تم اس سے پیچھے جھانک کے دیکھو گے تو تم ہدایت کو نہ پا سکو گے۔ اس کے پیچھے جو کچھ ہے وہ میں جانتا ہوں، میرے رب جانتا ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان جب یہ سوچتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے کس کو بنایا، اس چیز کو بنایا، پھر اس کو بنایا، اور پھر اس کو بنایا، اور اس انداز میں یہ کائنات بنی، جہاں تک پہنچتے چل جاؤ، جب تم یہ سوچو گے کہ اللہ نے سب سے پہلے اس کو بنایا، اس کے بعد اس سے پہلے کیا تھا، یعنی آپ یہ دیکھو گے کہ یہ ہوا، یہ اس سے پہلے کیا تھا، تو جان دو کہ اس سے پہلے صرف تمہارا رب تھا۔ اور اگر تم یہ سوچنے کی کوشش کرو گے کہ رب سے پہلے کیا تھا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے صرف رب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اسی نے ساری اس کائنات کو بنایا ہے، اور اس کی حقیقت کو میرے آقا نے سیکھا فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کی نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جسے وہ لوگ بگ بینگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ نور محمد کا ظہور ہوا۔ اور میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور اس کی روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام حسین العابدین کہتے ہیں کہ میں نے روایت کی امام اپنے بابا جانی امام حسین علیہ السلام سے، اور ان روایت کی حضرت علی مولا مشہور شاہد اقتدار کرم اللہ تعالیٰ کریم سے۔ انسان معلوم میں یہ روایت موجود ہے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے میرے نور محمد کو پیدا فرمایا، اور پھر وہ 14,000 سال تک ہدایت کی پرورش کرتا رہا۔ پیارے بھائی، وہ جب تم بگ بینگ کے پیچھے نہیں جا سکتے ہو تو مرنے کے بعد بھی تم نہیں جا سکتے ہو کہ کیا تھا۔ اس کے پیچھے جس نے دیکھا وہی بتائے گا کہ مرنے کی بات کیا ہے۔ آپ دیکھ کر غور فرمائیے، میرے آقا حضور علیہ السلام کا نور پاک ظاہر ہوا، اور اس سے ساری کائنات بنتی چلی گئی، اور کس انداز پر بنی، اس پر میں عبادت کی لیتا ہوں۔ حضرت امام ابو حسن شاذلی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں سویا، میں سویا تھا کہ میں نے وہاں پر خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھتا ہوں کہ بہت بڑا میدان ہے، اور وہاں پر لوگ جوک آ رہی ہیں،
اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج یہاں پر انبیاء اور رسول کرام جمع ہو رہے ہیں۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ وہاں پر تمام انبیاء کرام اور تمام رسول کرام جمع ہو گئے۔ میں نے پوچھا کیوں آ رہے ہیں؟ کہا کہ حضرت منصور حناد کی معافی کی درخواست کرنے آ رہے ہیں، سفارش کرنے آ رہے ہیں، یا رسول ہم کو معاف فرما دیجیے۔ اور بھی کہتے ہیں میں کھڑا اٹالی میں دیکھتا رہا، میں نے یہ دیکھا کہ تمام انبیاء کرام جو ہے زمین پر بیٹھے ہیں، بشمول موسیٰ و ابراہیم علیہ السلام جیسی شخصیاں بھی، اور تحت پر ایک میرے نبی جمع کرتے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں میں نے جو منظر میں نے دیکھا تو میں اس حیرت میں تھا کہ رب نے ہمارے نبی کو کیسا عظیم مقام عطا فرمایا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام نیچے اور ہمارے نبی کو تخت پر جمع کر گئے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی اسنا میں کیا ہوا کہ میرے پاؤں کو کسی کو ٹھوکر لگی اور میں بیدار ہوا تو میں نے دیکھا کہ بیت مقدس کا جو وہاں کا مجاہدین کا سردار تھا وہ مشن جلاتا پھر رہا تھا۔ اور جب یہاں کھلی تو نے مجھے کہا کہ اے ابو الحسن تو نے ابھی حضور کی کیا شان دیکھی ہے؟ روز معاشر میں دیکھنا بھی حضور نہیں ہے، اور یہ سب حضور ہی کے دلوں سے کرے ہوئے ہیں، اس لیے سب نیچے بیٹھنا حضور نہیں بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام اس دنیا اور میں جمع کر ہوئے اور میرے آقا نے ساری دنیا کو جگمگا دیا۔ اے لوگوں خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ رب العالمین نے ایسا عظمت والا نبی اور رسول عطا فرمائے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ نے تمہارے حبیب کو کیسا بنایا؟ اللہ رب العالمین نے حضور علیہ السلام کو یکتا بنایا ہے، میرے آقا جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور نوری محبت سے سارے کے سارے انسان وجود بنایا ہے، اور کوئی بھی شبہ نہیں ہے۔ جبکہ حضرت عبداللہ البرقی کہتے ہیں کہ جب میں حضرت یوسف رفاعی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، احمد حضور صاحب رفاعی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور آپ نے بیعت فرمائی تو انہوں نے فرمایا تیرا حصہ میرے پاس نہیں بلکہ قلعہ میں چلا جا، وہاں پر شیخ عبدالرحیم تیرے مرشد ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ وہ کہتے ہیں میں وہاں پر میں پہنچا اور شیخ عبدالرحیم کی تو میں نے زیارت کی۔ انہوں نے مجھے کہا هل عرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کر لی؟ تو میں نے عرض کیا یا شیخ ما عرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آقا کی معرفت حاصل نہیں کی۔ انہوں نے کہا جاؤ بیت مقدس شریف میں جا اور وہاں پر جب تجھے معرفت مصطفیٰ حاصل ہو جائے تب میرے بارگاہ میں حاضر ہونا۔ وہی کہتے ہیں کہ میں وہاں سے نکلا اور بیت مقدس شریف میں گیا، بس میں نے ایک قدم بیت مقدس شریف کے اندر رکھا تھا، مجھے شیخ کامل نے بھیجا تھا اور میرا قدم اندر رکھنا تھا کہ میں نے کیا دیکھا، فَإِذَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْكُرْسِيُّ اللَّهِ وَالْقَلَمُ والشمس والقمر والحجر والمدد، ہر جگہ میں نے کیا دیکھا، ممنوعۃ من انوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام گناہوں انوار مصطفیٰ سے بھری ہوئی ہیں۔ اور یہ میں نے دیکھا اور میں واپس آیا تو میں نے جب جا کے عرض کیا، انہوں نے کہا کہ سب حضور ہی کے دور سے ہے اور کیا ہے، اب آج آؤ میں تیرے بیعت کرتا ہوں، اب تجھے حضور کی ایسی بھی بات بتا دوں۔ میرے بھائیوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کی معرفت طیبہ کا حاصل کرنا کسی بندے کی بس کی بات نہیں ہے، جہاں تک کہ میں نہیں عرض کرتا ہوں، چاہے انبیاء ہوں چاہے رسول اللہ ہوں، میرے آقا حضور علیہ السلام کی حقیقت طیبہ تمام سماورہ ہے۔ اور اس لیے میرے آقا نے فرمایا، اپنے سب سے گہرے ساتھی سے فرمایا، اپنے سب سے گہرے پیارے دوست سے فرمایا، اپنے پیارے سب سے پیارے صحابی سے فرمایا، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی،
اے ابوبکر میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ یا جادو اول ما خلق اللہ نور نبی کے نور، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیری نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا ہے۔ اب حضور کا نور اللہ کے نور سے کیسے بنا؟ یہ ایک ایسی چیز کا ہے، کیسی پھیلی ہے جس کی کون پوچھ سکتا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھو، یہ استقبال متشابہات سے ہے، جہاں تک تمہاری رسائی نہیں ہو سکتی ہے، تم کبھی اس حضور کو نہیں جان سکتے ہو جب تک کہ پہنچو گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ رب العالمین نے اپنی معرفت کے لیے اپنے رسولوں کو بھیجا، اور پروردگار نے اپنے تمام رسولوں کو وہ خاص علم عطا فرمایا جس کی بنا پر رسولوں کو اللہ رب العالمین کی جان کی حقیقت کا یقین ہوا۔ اگرچہ کہ باقی انبیاء کرام اور رسول کرام کا اللہ رب العالمین کو کائنات جو ہے انتہائی آنکھوں سے دیکھنا ثابت نہیں ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہر نبی اور ہر رسول نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی طرف کوئی معبود نہیں ہے۔ گواہی تب دی جاتی ہے جب انسان دیکھے، آنکھ سے دیکھے، موقع پر حاضر ہو۔ یہ کیسی گواہی ہے جو آنکھ سے نہیں دیکھا گیا اور موقع پر وہاں پر گواہی اور لامقامی حاضر نہ ہوئی، تو وہاں پر یہ معاملہ کیسے ہوا؟ میرے بھائی کیا میرا برائے پانی بناتے ہیں، شہادت کو اللہ کو ہوتی ہے، اِنَّا بِالْبَصَرِ وَبِالْبَصِيرَاتِ، آنکھ سے دیکھ کر ہوتے ہیں، یہ دل کی آنکھ سے دیکھ کر ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنی ذات کی حقیقت کے یقین ہر نبی اور ہر رسول کو عطا فرمایا ہے، اور ایسے یقین عطا فرمایا جن میں کوئی کسی قسم کا کوئی ایمان نہیں ہے، اور اس میں پروردگار نے عطا فرمایا عالم الغیب فلا یؤمن علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، غیب کا جاننے والا اللہ جو عالم ہے، اس نے اپنا غیب جو ہے سارے رسولوں کو عطا فرمایا ہے۔ عالم الغیب فلا یؤمن علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول، الا من ارتضی، مگر غیب کا جاننے والا اس نے اپنا غیب کسی اپنا غیب کسی کو نہیں بتایا، الا مگر من ارتضی جن سے راضی ہے، من رسول من کے من کا بیان ہے، یعنی وہ اس کے سارے رسول ہیں۔ سارے رسول وہ ہیں جن کو اللہ کا غیب علم ہے۔ اب اللہ کا غیب یہاں اللہ کا غیب ناقص نہیں ہوتا ہے، اللہ کا غیب جو ہے وہ مکمل ہے، یعنی مانا اس کا یہ ہوا اللہ رب العالمین نے ہر رسول اور ہر نبی کو ما کان و ما یکون کو علم دیا ہے، جو ہو چکا وہ بھی دے دیا، جو آئندہ ہوگا وہ بھی دے دیا، ہر شے کو عطا فرما دیا۔ اب ہر رسول اس علم کو لیے ہے، ہر رسول کے پاس علم موجود ہے۔ اب دیکھیں غور فرمائیے، اور میرے آقا حضور علیہ السلام کی تخصیص کیا ہے؟ تخصیص اس میں میرے نبی کی یہ ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جلوہ ہوئے اپنے منبر پاک پر، اور میرے آقا نے صبح سے لے کے زور تک اور زور کے اثر تک، اثر سے بدل کر میرے آقا نے خود کا حصہ فرمایا، اور میرے آقا نے ہمیں سب کو بتا دیا۔ کیا کو بتایا؟ ما کان و ما یکون، جو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے، ما کان و ما ہوا قائم، جو ہو چکا اور جو آئندہ ہونے والا ہے، ہر شے کا علم بتا دیا۔ میرا نبی وہ ہے جس نے اپنے صحابہ کو ہر شے کا علم دیا ہے، اور لیکن نبی کا علم وہ غیب کا علم ہے جو کہ بغیر کسی حواس کے حاصل ہوا ہے، لیکن میرا جو صحابہ کرام کا علم ہے جو کہ اپنے نبی کے جوان عبدوں سے حاصل ہوا، جو کہ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اس لیے ان کو غیب کا علم اس انداز پر ہے کہ نبی کے بتانے سے ہے، لیکن ان کو حواس کے ذریعے سے ہے کہ ان نے کانوں سے سنا، میرے آقا کی باتوں کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد اس کو جانا اور اس کو پہچان لیا۔ میرے آقا کا علم ہے وہ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اب دیکھیے ہر صحابی کے پاس موجود ہے، مگر جو غیب کا علم ہے جو بغیر حواس کے حاصل ہو رہا ہے، جو بغیر انسان ظاہری کانوں کے سننے کے حاصل ہو رہا ہے، بلکہ میرے آقا حضور علیہ السلام کو رب العالمین نے اپنے توبہ فرمایا،
آمنی کو حضور کی حواس میں داخل کر دیا ہوں، آمنی کو حضور علیہ السلام کے قلب اثر میں ڈال دیا ہوں، جس طرح سے بھی ہو، لیکن رب کی رب آواز سے پاک ہے، رب زبان سے پاک ہے، رب ہوا اس آواز سے پاک ہے۔ یہ آواز ہماری ہوا کے طول پر سوار ہوتی ہے، ہمارے کانوں کے پردوں سے ٹکراتی ہے اور ہم کو سنتے ہیں۔ رب العالمین اس چیز سے پاک ہے، کوئی ایسی کوئی آواز ہو جو کہ آواز میں ہلنے ہواؤں کی لہروں پر سوار کر آئیں اور کانوں کے پردوں تک پہنچیں۔ پروردگار اس چیز کی پاک اور صاف ہے، رب العالمین خیر متا فرماتا ہے۔ میرے آقا وہ چیز بھی ہے جو حضور نے سارے صحابہ کرام کو عطا فرما دی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ کیسے ممکن ہے کہ جناب یہ ایک دن کے اندر سارے پتہ کر دی جائیں؟ یہ مجھے بتاؤ، میرے اور آپ کی نہیں ہوگا میں اگر آپ کو کوئی استاد کی پڑھائی، اے لوگوں، اے میرے بچوں، یہ ذہن میں رکھو، جو عادت جو برتسیم ہو جائیں وہ جو ہے وہ جفت ہوتا ہے اور جو دو برتسیم نہ ہو وہ طاق ہوتا ہے۔ یہ مجھے بتاؤ، سارے عزیزوں کا علم سے دینی دیا، آپ نے جاننے دیا، جو بھی دو برتسیم ہوگا وہ جفت ہوگا، جو دو برتسیم نہیں ہوگا وہ طاق ہوگا۔ اس کے ایک جملے نے آپ اللہ مطلعی آپ کو استاد نے دے دیا ہے، تو جو نبی نے صبح سے لے کے شام تک پڑھایا ہے کہ اللہ لکھوں گے اتنا ہوگا۔ آپ دیکھ کر غور کیجیے، میرے آقا فرمایا جو کچھ میرے سینے میں تھا سب کا سب کو ملا وہ میرے سینے میں ڈال دیا۔ میرے آقا نے فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها، انا دار الحکمت وعلی بابها، میں ان کا شہر و نبی اس کا دروازہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عامت الناس کے لیے قیامت تک کے ہی بات ذہن میں رکھیں کہ انہیں جو بھی نصیب ہوگا نبی کے ذریعے سے ہی ہوگا، مگر یہ صحابہ کرام کے ہستے وہ ہیں کہ صحابہ کرام کے بعد جو آئے ہیں وہ ہم ترین کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے اور میرے آقا خود بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کے دلیل کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمہ۔ وہ اللہ جس نے کہ احمد والے رسول کو بھیجا ہے اس طور پر کہ وہ انہیں میں نظر ہوئے، وہ انہیں میں سے ہیں مگر انہیں جیسے نہیں ہیں۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منهم، اس نے احمد والے رسول کو بھیجا جو کہ جاہلوں نے بھیجا، لیکن اس رسول کا کام یہ ہے اس نے ان کو پاک کیا، اس نے ان عطا فرمایا۔ مطلب کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کو خود بھی عطا فرمایا ہے، خود بھی عطا فرمایا ہے۔ تو مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت علی حیدر کررہ مولا مشکل کشا جو ہیں ان کا مدینہ ان کا بابری ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام تو وہ افراد ایسے ہیں اور جن کے میرے آقا نے خود بھی عطا فرمایا ہے اور مولا مشکل کشا وہ ہیں کہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی اور کے اللہ ہیں ان کے بعد جو بھی روحانی کے ملے گا اور جو بھی پہنچے گا وہ انہیں کے ذریعے سے ہی۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، میرے آقا حضور علیہ السلام یہاں پہ دربدر ہوئے اور میرے آقا حضور علیہ السلام کے بعد لوگ اس انداز پر بھی آئے جو کہ کسی اور چیز کے رہنے والے تھے، کسی اور مقاصد تھے، انہوں نے اپنی زبان میں کلام کیا۔ میرے آقا انہیں کے زبان میں جواب ارشاد فرمایا۔ میرے آقا کے سامنے جس وقت میرے آقا کے سامنے جس وقت ہر حدیث بولی تو اپنی زبان میں بولی، میرے آقا نے اس کی ترجمانی کی اور اس کو میرے آقا نے جواب بھی دیا اور وہ چلی بھی گئی۔ میرے آقا کے سامنے اونٹ آیا، وہ اپنی زبان میں بھی بنایا۔ میرے آقا نے مجھے اس کے انداز میں جس طرح وہ سمجھ ہے اس کی ترجمانی فرمائی اور اس کی سہولت پیدا فرمائی۔ چیزیں چیزتی ہوئی میرے آقا کے قدم جا کے بیٹھ گئی۔ میرے آقا فرمایا یہ مجھ سے فریاد کر کے دعائی دیتی ہیں کہ میرے آقا فرمایا یہ کہتی ہے کہ تم نے اس کے بچوں کو گھونسلے سے نکال دیا ہے اور تم اس کو واپس رکھ دو۔ میرے بھائیوں میرے نبی نے ہر شے کے بارے میں بتا دیا کہ میں اس کے ہر کتاب کا میں ساری کائنات کے رسول بنا کے دیا گیا ہوں
اور ہر ایک کے رسول بتانا مختلف انداز پر ہے، انسان کے لوگوں کے انداز پر ہے، ان کو مقرر کیا گیا، جنات کے لوگوں کے انداز پر ہے کہ جنات کا وجود ہے وہ اور ہے، ہمارا وضو کرنا اور ہے، جنات آگ سے بنے ہوئے ہیں، وہ اگر پانی سے وضو کریں گے تو کا معاملہ اور ہو جائے گا، پانی کا وضو نہیں، یہ میرے آقا جانتے ہیں وہ کا وضو کیسی ہے، مطلب یہ ہے اسی طرح میرے آقا ہر شے کے رسول ہیں، ہر شے کی میرے آقا نے تاج رسول فرمائی ہے، غم خالق فرمائی ہے، ہر ایک شے کو میرے آقا نے زندہ کر دیا۔ آپ دیکھیے غور کیجیے، حضور علیہ السلام نے ہر شے کا حق ہمیں بتایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کی بارش ہر زمین اگر اس نے قسم کر دی ہے تو قیامت کے دن وہ زمین اس کے گلے میں چاہے تو زمین کا توپ بن کے پڑی ہوئی ہوگی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اصل یہ ہے کہ اس میں دو حق ہیں، دو حق ہیں، ایک بلکہ تین حق ہیں۔ ایک حق وہ ہے جو کہ جس کی زمین ہے اس کا حق ہے، اس کی بنا پر علاج ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ اس نے اللہ کے نافرمانی کی اس بنا پر اس کا علاج ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ زمین کا اپنا بھی ایک حق ہے کہ زمین ہے کسی کی اور کسی اور کو جا رہی ہے۔ تو میرے آقا نے بات فرمائی، یعنی میرے آقا نے زمین کے حق کو بھی دیکھا ہے، انسانوں کے حقوق کو بھی دیکھے ہیں، رب کے حقوق کو بھی دیکھے ہیں۔ میرے نبی کا ایک فیصلہ ہوتا ہے اور حضور علیہ السلام جو کچھ فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ میرے آقا کے بارے میں رب العالمین نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ آپ جو بھی طرف فرماتے ہیں اللہ تعالی وحی ہی ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور سے میری بات سنو، بس یہ میں چند لے رہا ہوں، ذرا توجہ کرو۔ میرے آقا نے جو بھی فرمایا اللہ تعالی وحی وہی فرمایا ہے۔ اب یہ مجھے بتاؤ جب حضور کا ہر فرمان اللہ کے دل سے ہو گیا، اب یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ کا آپ سیاق اور سباق پڑھ کے دیکھیے، کہیں سے کہیں تک یہ ذکر نہیں ہے اور یہ آیت کریمہ میں قرآن مجید سے متعلق ہے، کہیں سے کہیں تک یہ بیان نہیں آتا۔ جو تعلیم مستوى سے نکلے وہ حق ہے، وہ وحی الہی ہے۔ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اکتب بیان فرما، اے عبداللہ بن عمر بن عاص میری آپ ہر حدیث کی کریم ما يخرج منه الا واشار الى قومه۔ اپنے دانے پاک نے شاہ نے فرمایا یہاں سے حق کے سوا کچھ نہیں کرتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھو کہ نبی سے کسی قسم کی کبھی کوئی بھی خطا نہیں ہو سکتی نبی سے کسی قسم کی کبھی بھی کوئی خطا نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میرے آقا نے ایک اشتہار فرمایا اور اشتہار فرمانے کے بعد میرے آقا نے اس کو چھوڑ دیا اور دوسرے اشتہار کر لیا، اب اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی میں کیا کہتا ہوں منانی ایسے کچھ لوگ فرماتے ہیں وہ کیا وہ فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کا ایسا کرنا کیا ہے، جبکہ اللہ کا ایک آیت بھیجتا ہے، ایک آیت کو منسوخ کر کے دوسری آیت بھی دیتا ہے، نازل منسوخ رب کے کلام بھی کرتا ہے تو جو نبی کی کلام بھی کرتا ہے، نازل منسوخ رب کے کلام بھی کرتا ہے۔ ایک آیت آئی اور دوسری آیت نے اس کو آگے منسوخ کر دیا، تو میرے آقا نے ایک حکم فرمایا اس کو منسوخ کر دیا، نہیں جناب ابھی میرے آقا حضور علیہ السلام نے ایک حکم منسوخ کیا اور فوراً دوسرا حکم آ گیا۔ یہ تو بات میں نہیں آتی۔ یہ مجھے بتاؤ داد ہمارے پر ہوئی نا، اس پر داد ہمارے کیا کسی نے پڑھی نہیں پڑھی نا؟ رب العالمین نے اس کو منسوخ کیا یا نہیں کیا نہیں کیا؟ پیارے بھائیو میرے آقا 9 مرتبہ وہاں پر میرے آقا بار بار جانا نہ ہوا، رب العالمین پانچ پڑھ کر کے 10 کر کے ان کو نماز محراب سناتا رہا۔ ہم جو دیکھ کے غور کیجیے ہوتا کیا ہے، رب العالمین نے ایک دم سے معاف نہیں کیا تاکہ وہ آسان ہو جائے کہ جب میں رب ہو کر اپنے کلام کو آہستہ آہستہ کر کے تبدیل کر رہا ہوں تو کبھی میرے نبی کے بارے میں سوال کرنا ان کا کیا سامان کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ وہ جو بھی بات کہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو بتاؤ کہ اگر نبی سے اگر ایک مرتبہ خطا اشتہادی ہو جائے اگر ایک دفعہ ہو جائے
تو دوسری دفعہ بھی تو ہو سکتی ہے نا، پھر دوسری دفعہ ہو سکتی ہے، تیسری دفعہ بھی ہو سکتی ہے نا، پھر دین کہاں پر بچے گا؟ پھر دین تو خطائیں اجتہادی میں ہو گیا جائے گا، تم دین کہاں بچے گا؟ اگر ایک دفعہ ہونے میں دوسری دفعہ ہونے میں کون سے امتحان ہے؟ ایک عمل میں ہو گیا تو دوسرے عمل میں ہونے میں کون سے امتحان ہے؟ اب یہ کہتے ہیں نہیں جنابی علی فران میں یہ لکھا ہے کہ جنابی علی نے اگر نبی کے خدا اتحاد ہو جائے تو اس کو برقرار نہیں رکھتا ہے۔ یہ مجھے بتاؤ یہ لکھنے والا کون ہے؟ انسان ہے جو قرآن کی آیت آئی ہے؟ قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا، قرآن کی آیت تو نہیں ہے نا، کسی انسان کے قول ہے نا، انسان میں وہ جو نبی نہیں ہے، جو رسول نہیں ہے۔ پیارے بھائیو آپ یہ دیکھیے کہ انسان کے قول پر نبی کی غلطی کو ثابت کرنا چاہتے ہو، کچھ تو خدا کا خوف کرو، یا تو کوئی نس قرآن کی دکھاؤ تو دکھاؤ، وہ بھی نہیں ہے۔ اب نہیں کہ آدم علیہ السلام کی ختیجہ کا بتایا ہے، پیارے بھائی میرے آقا حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، یعنی دانا کھا لیا میرے آقا نے کیا فرمایا؟ اب ذرا غور سے سنو، آخری بات کہنا ہوں چاہتا ہوں، ذرا تو سنو۔ بات سب یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام، میرے آقا نے فرمایا آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، حدیث بات میں ملاقات ہوئی تو ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا آدم انت ابونا وخیرتنا، ہمارے باپ نے ہمیں کیا کیا ہمارے ساتھ؟ نہ کھانا کھاتے نہ یہاں بناتے۔ آدم علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ آدم علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ آپ کو معلوم ہے نا میری پیدائش سے پہلے تورات جو آپ پر نازل ہوئی ہے، یعنی آپ پر نازل ہوئی ہے، اس کے اندر ربنے والی لکھی تھی نا یہ سب کچھ ہوگا، آج لکھا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بیت گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بیت گئے، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بیت گئے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ خطائی اجتہادی اگر آدم علیہ السلام سے ہوئی تھی تو مجھے بتاؤ کہ کیا خطائی اجتہادی والا جیتتا ہے یا ہارتا ہے؟ جیتتا ہے یا ہارتا ہے؟ وہ تو ہارتا ہے نا۔ میرے بھائی وہی جتنا جس خطائی اجتہادی میں اتحاد کو پایا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جیت گئے۔ اس کا مطلب کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ محض مشاکلتاً کلام ہے، حقیقتاً کلام نہیں ہے، اور مشاکلت کا کلام مثال نہیں دیتا ہوں حدیث بات سے غور سے سنو۔ وہ کیا ہے؟ میرے آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا میں بھولتا ہوں جس طرح کہ تم بھول جاتے ہو۔ نماز میرے آقا نے 2 رکعتیں پڑھی میں بھولتا ہوں اس سے تم بھول، پھر میرے نبی نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے سنت قائم کر جاؤں، ٹھیک ہے نا، تاکہ تمہارے طریقہ معلوم ہو جائے کہ بھولو گے تو طریقہ صاحب کیسے کرنا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میں بھولتا نہیں ہوں بلکہ بھلایا جاتا ہوں۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ چھوڑ دو، کیا کرتے ہو؟ چھوڑ دو، چھوڑ دو شبیر بھائی ادھر توجہ کرو، چھوڑ دو ادھر توجہ کرو۔ رب العالمین نے فرمایا سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے گا۔ یعنی حضور بھولتے نہیں بلکہ بھلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرے نبی نے فرمایا میں بولتا ہوں جس طرح کہ تم بھول جاتے ہو، یہ مشاکلت کلام حقیقت ہوئی ہے، میرے نبی نے فرمائی ہے۔ میں بھولتا ہی بلکہ بھلایا جاتا ہوں، اور اس کی بڑھائی ہے کہ اس کے اندر دو وجہ سے وہ جو حقیقت حقیقی کلام ہے، بڑھائی ہے کہ اس کی عزت میں جا کر میں فرمائی کیونکہ تمہاری سنت چھوڑتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن آیت کریمہ سے اس میں تائید ہوتی ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ پیارے بھائیوں اب ذرا دیکھو اور تو کرو، جس نبی کی بھول بھی رب کی طرف سے ہو اس سے خطائی اتحادی کیسے ہوگی؟
جناب مشاورت ان باتوں میں نہیں آئی. ابھی مجھے بتا قرآن میں آتا ہی نہیں آتا جدا آتا نہیں آتا کہ برائی کی جدا برائی کے ساتھ ہے. بڑھیا نہیں قتل کا وزیر قتل ہوگا, قتل کا وزیر قتل ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. برائی کی جدا برائی کے ساتھ ہے. پیارے بھائی دوسرا جو قتل ہے وہ برا نہیں ہے, وہ تو جدا میں ہے, لیکن مشاورت اس کو سن جاتا ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. پیارے بھائیو بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو پاکانے پاک ہوتے ہیں ان کے بارے میں ایسا کرام سوچے بھی نہ کبھی بھی. یہ بات ذہن میں رکھو. جس طرح کی حضور امام مالک کا معاملہ ہے اور حنفی کا معاملہ ہے. حنفی ایک مسئلے کا نتیجہ نکالتے ہیں, مسئلہ یہ ہے. امام مالک نے بھی فرمایا مسئلہ یہی ہے. بہت سارے مسائل امام مالک اور ہمارے ملتے ہیں آپس میں, لیکن طریقہ استخراج امام مالک کا اور ہے, ان کے قواعد اور ضوابط اور ہیں, مگر مسئلہ وہی نکال رہے ہیں جو ہم نکال رہے ہیں. ہمارا طریقہ استخراج اور ہے, مگر نتیجہ وہی نکل رہا ہے جو امام مالک نکال رہے ہیں. پیارے بھائیوں طریقے استخراج کے ترتیب ہونے سے اور نتیجہ نکلنے کے بعد ذہن میں رکھو کسی کا بات ہونا ثابت نہیں ہوتا. اور یہ مجھے بتاؤ اگر آدم علیہ السلام سے اگر خطا ہوئی ہے تو کیا یہ دنیا کا بسنا خطائے آدم کا نتیجہ ہے؟ آپ اور ہم سب خطائے آدم کی وجہ سے یہاں پر آ گئے. کیا اس پر بہت بڑی بات یہ ہے کیا میرے آدم علیہ السلام کی خطا کی وجہ سے حضور کا حضور یہاں پر ہو رہا ہے؟ سوچو صحیح. کیا آدم علیہ السلام کی خطا کی بنا کو ہم نے گھمایا تھا انی جائر فی الارض خلیفہ؟ صرف ایک بات ہے, مشاورت قرآن میں کچھ بھی نہیں اور کچھ نہیں, ورنہ نبی سے کبھی خطا نہیں ہوتی. پیارے بھائیوں میرے آقا سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی ہے. سید کائنات ہر خطا سے مقبول اور مصطفیٰ اور دنیا سے صدیق اکبر کی کوئی شبہ نہیں ہے. ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں, ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں. کیا تسلیم کرتے ہیں کہ سید علیہ جنت ہیں, تمام عورتوں کے سردار ہیں, اور سید صدیق اکبر کون ہیں جو عورتوں اور مردوں تمام کے سردار ہیں. اصل چیز میں نے پیش کر دی, مختصر سی وقت میں نے بہت پیش کر دیا. اللہ رب العالمین ہم سب کو ہدایت قائم قائم رکھے, آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آئے گا کئی لوگ چاہتے ہیں ہمارے بازی میں پریشان ہوتا ہے. نیچے گر رہا ہے.